السلام علیکم۔ قلم کار کے ساتھ میں ہوں گلزار مصطفی۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ موجودہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی راتوں رات اقتدار میں نہیں آئے، بلکہ یہ تقریباً پون صدی قبل اپنے انتہا پسند نظریات، جن کی بنیاد ہندتوا پر ہے، یعنی بھارت کی مسلسل توسیع اور خطے کے دوسرے ممالک کے کچھ علاقوں پر قبضہ اور بھارت صرف ہندوؤں کے لیے جیسی خواہشات کو مکمل کرنا کی بنیاد پر بھارتی معاشرے میں مقبولیت حاصل کر چکے تھے۔ بچر آف گجرات یعنی گجرات کے قصائی مودی کی چیف منسٹری کے دور میں مسلمانوں کا جس طرح سے قتل عام کیا گیا، اس پر جدید تاریخ کے مورخین بھی حیران ہیں۔ یہ بھارت کی جمہوری ریاست کے چہرے پر وہ بدنما داغ ہے جو یقیناً کبھی بھی مٹایا نہ جا سکے گا۔ اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ مظلوم مسلمانوں کو بھارتی عدالتیں بھی انصاف نہ دے سکیں، اور وہ آج بھی اپنے شہداء کی لاشوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے انصاف کی طلب میں خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ بھارتی عدالتوں نے عدم پیروی اور دوسرے ہیلے بہانوں سے کبھی بھی انصاف کی نیا کو پار نہیں لگنے دیا۔ در حقیقت گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام 1992 میں ایودھیا کے مقام پر بابری مسجد کا بھارتی جنتا پارٹی کے غنڈوں کے ہاتھوں انہدام کی ایک کڑی تھا۔ بابری مسجد یہ کہہ کر گرا دی گئی کہ یہ رام کی جنم بھومی ہے۔ متشدد گروہ کی اس کارروائی میں 2000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ پاکستان سمیت دنیا کے تمام مسلم ممالک سے رد عمل بھی آیا، لیکن بھارتی انتہا پسند حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بھارتی اعلیٰ عدلیہ نے بھی انتہا پسند ہندوؤں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور مسجد شہید کرنے کے ٹھیک 25 سال بعد مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ سیکولر ہونے کے دعوے دار بھارت میں موجودہ بھارتی حکومت کے دور میں اقلیتوں کے خلاف یہ چیرہ دستیاں جاری ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن بھارت میں مسلمانوں پر کوئی ظلم نہ کیا گیا ہو۔ کبھی مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر شہید کیا جا رہا ہے، تو کبھی گاؤں رکشا کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم تو ڈھائے ہی جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر دیگر اقلیتیں بھی محفوظ نہیں۔ بھارت میں دیگر اقلیتوں کو بھی انتقام کی بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے، اور تو اور بھارت میں نچلی ذات کی صدر کو گزشتہ دنوں ان کے اپنے ہی مندر میں نہیں گھسنے دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر 2 روز سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اونچی ذات کا ہندو نچلی ذات کے ہندو کے چہرے پر پیشاب کر رہا ہے۔ اس انسانیت سوز واقعے پر بھارت میں کوئی واویلا نہیں ہوا۔ اس واقعے نے تو انسانیت کو ہی شرما کے رکھ دیا ہے۔ بھارت میں 1 سال کے دوران ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا،
اس پر نہ تو عالمی میڈیا نے کوئی لہدہ کی اور نہ ہی بھارت کے اندر سے کوئی آواز اٹھی۔ عالمی تنظیموں اور امن کے ٹھیکیداروں کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا ہو۔ بھارت میں سکھوں پر بھی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے اسی سال خالصتان کے حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو کینیڈا کے گردوارے میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ہردیپ سنگھ سکھوں کے علیحدگی پسند تنظیم سکھ فار جسٹس کے سرگرم کارکن تھے۔ جمہوریت کا سب سے بڑا علمدار اور داعی دنیا کے سامنے اب بے نقاب ہونے لگا ہے۔ دنیا اس کا اصل چہرہ دیکھ رہی ہے کہ وہ کتنا گندا اور مکروہ ہے۔ کشمیر میں جاری گزشتہ 3 دہائیوں سے بھارت کے ظلم و ستم اور تشدد کی بہیمانہ کارروائیوں نے مہذب قوموں کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں کئی بار ان مظالم کی گونج سنائی دی ہے، مگر شومیِ قسمت کے دنیا نے اس کا کوئی سنجیدہ نوٹس نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ بھارت اقلیتوں کے خلاف اپنی من مرضی کی کارروائیوں سے باز نہیں آتا۔ اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو مکمل طور پر بھارتی یونین میں ضم کرنے کا ناکام منصوبہ بنایا، لیکن تقریباً 19 ماہ گزرنے کے باوجود کشمیری عوام بھارتی افواج کی جارحانہ کارروائیوں کے سامنے سرنگون نہیں ہوئے۔ اور تو اور بھارتی کرفیو اور سرچ آپریشن کی آڑ میں آئے دن کشمیری مظلوم، نہتے اور معصوم جوانوں کی شہادت بھی ان کے عزائم کو متزلزل نہیں کر سکی، اور آج بھی مقبوضہ کشمیر پاکستانی پرچم اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج رہا ہے۔ بی جے پی اور اس کی نظریاتی سرپرست RSS نے ہندوؤں کو مسلمان اور عیسائی مذہب اختیار کرنے پر خبردار کیا اور بھارت میں آبیاتی عدم توازن روکنے پر زور دیا۔ بھارت میں مسلمانوں کو آئینی تحفظات کے باوجود منظم امتیازی سلوک، تعصب، بے ایمانہ مار پیٹ اور تشدد کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 8 لاکھ سے زائد بھارتی فوج وادی کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ گزشتہ 3 دہائیوں سے جاری ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں نے متعدد بار سری نگر آنے کی کوشش کی تاکہ دنیا کو کشمیر کے حالات سے باخبر کیا جا سکے، مگر بھارتی حکومت نے انہیں کشمیر آنے کی اجازت نہیں دی۔ بھارت کا مقامی میڈیا بھی اقلیتوں کی آواز کو دبانے کے لیے اپنی سرکار کا ساتھ دے رہا ہے، اور تمام انفارمیشن رکھنے کے باوجود اقلیتوں کی آواز بننے سے بالکل قاصر ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں میڈیا کو بھی زیر اثر لایا گیا ہے تاکہ اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے بھارتی ناروا سلوک کی کہانیاں منظر عام پر نہ آ سکے اور دنیا اس سے بے خبر اور لا علم رہے۔ لیکن یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اس وقت نے بالآخر ضرور آنا ہے جب بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوگا اور دنیا یہ جان لے گی کہ جمہوریت کا راگ الاپنے والے
جمہوری قدروں سے کتنے دور ہیں۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جسمانی تشدد کے بے شمار واقعات ہوئے ہیں، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا اور جلایا گیا ہے۔ ان پرتشدد واقعات میں ملوث عناصر کا تعلق ہندوتوا سے ہے، چونکہ ہندوؤں پر ظلم کرنے والے ان عناصر کی ریاستی سطح پر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس لیے ہندوتوا کے حوصلے بہت بلند ہیں۔ بھارتی عدلیہ بھی ہندوتوا کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ جہاں انسانی حقوق کی پامالی کا یہ حال ہوگا، وہاں کی اقلیتیں کس طرح اپنے شب و روز بسر کرتی ہوں گی، اس کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے۔ بھارت میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو ختم کرنے کی سازش پوری شد و مد کے ساتھ کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ وہ دن دور نہیں جب بھارت خود ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور اب ظلم حد سے بڑھ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔